بڑی زبردست حدیث ہے جی، یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کے مزہ، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں. میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی. مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی. تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں. ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی. یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا. یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی. پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا. یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی. ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں. فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کریں. اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا. اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سر وہ کلائمیکس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. ہائے ہائے اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا. اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. کس لیے کہ سبحان اللہ کہ اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے. اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال
کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمال کروں، وہ ترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، وہ حب المساکین اور مسکینوں کی محبت، یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی وقت آپ نے اس کو دعا بنا لیا، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے، نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کے یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے پر۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، ربی اعنی اور اللہم اعنی دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا۔ اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے وہ کمائی کرتا رہنا تھا منو ٹائم نہیں ملتا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔
مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ کتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3، یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے، وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں